بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل خوفناک رات میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج جو سٹوری ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بالکل سچی ہے اور ہمیں لاہور سے سینڈ کی ہے سیما آپ نے۔ سیما آپ کہتی ہیں کہ ہم 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ میری بہن مجھ سے بڑی تھی اور اس کے بعد میں اور میرے بعد 2 بھائی تھے۔ بڑی بہن جو تھی بہت ہی ذہین تھی اور بہت ہی خوبصورت بھی تھی۔ ہم سب بہن بھائی میں ان کا رنگ روپ علیحدہ ہی تھا اور بہت چھوٹی عمر سے ہی ان کے رشتے آنے شروع ہو گئے، تو والدین نے بہت جلدی سوچا کہ ان کی شادی کر دی جائے گی۔ ویسے بھی وہ بہت نیک تھیں اور نماز کی پابندی کرتی تھیں، اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت بھی روزانہ وہ کرتی تھیں۔ تو ہماری ایک آنٹی تھیں جو بیمار ہو گئی تھیں، تو میری بہن نے ہی ان کی دیکھ بھال کی تھی۔ ان آنٹی کو کینسر ہو گیا تھا اور وہ اپنے بستر سے ہل تک نہیں سکتی تھی، تو میری بہن نے ہی ان کی دیکھ بھال کی۔ حالانکہ بہت کم عمر تھی مگر اس نے بالکل جیسے ایک ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی اس طرح سے اس نے ان آنٹی کی خدمت کی۔ وہ آنٹی ان سے بہت خوش تھی اور ان کو بہت دعائیں دیتی تھی، اور پھر وہ آنٹی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ تو میری بہن نے کافی دن ان کے لیے پریشان اور اداس رہی۔ اس طرح ہی دن گزرتے گئے اور پھر ایسا ہوا کہ ایک دن میری بہن کسی کام سے اپنے سٹور روم میں گئیں، تو آگے انہوں نے دیکھا کہ وہی جو آنٹی ہیں وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں، اس سٹور روم میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ جب میری بہن نے ان کو یوں بیٹھے ہوئے دیکھا تو ایک دم سے ان کو ذہن میں آیا کہ یہ تو فوت ہو چکی ہیں، تو وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی سٹور روم سے باہر آ گئی اور آ کے انہوں نے امی سے کہا کہ وہ آنٹی جو ہے وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ لیکن امی نے کہنے لگی کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو فوت ہو گئی ہوئی ہیں۔ وہ بہن کے ساتھ جب اس کمرے میں گئی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں دھوکہ ہوا ہوگا، وہم ہوا ہوگا، اس لیے تم اپنے ذہن کے کیونکہ تم سوچتی رہتی ہو اس لیے تمہیں شبہ ہوا ہوگا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کچھ دن گزرے تو پھر میری بہن جو تھی وہ کمرے میں گئی، اسی سٹور روم میں گئی، تو ان کو پھر وہاں پر کوئی کھڑا ہوا نظر آیا جس نے پورے کا پورا چادر اوڑا ہوا تھا اور اس کے صرف پیر تھے نظر آ رہے، اور کالے رنگ کی چادر اس بندے نے پوری اوڑی ہوئی تھی اور کافی لمبا سا جو بھی وہ چیز تھی کافی لمبی سی تھی، اور اس کے صرف پیر ننگے تھے اور کالے سیاہ تھے۔ تو میری بہن نے یہ دیکھ کے پھر چیخیں مارتی کمرے سے باہر آ گئی اور آ کے امی کو بتایا۔ اب کی بار پھر امی نے کہا کہ تمہیں وہم ہوا ہوگا، لیکن کمرے میں جا کے دیکھا تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی طرح پھر ان کا رشتہ آیا تو ان کی شادی کر دی گئی۔ شادی کے بعد وہ اپنے میاں کے ساتھ چلی گئی۔ اچھی فیملی تھی جہاں پر وہ گئی، ان کا میاں بھی بہت کیئرنگ تھے اور اچھے عہدے پر فائز تھے، گورنمنٹ جاب تھی ان کی۔ اس کے علاوہ گھر والے بھی کھاتے پیتے تھے اور بہت اچھے نیک لوگ تھے، تو آپ ہی ان کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ ہم لوگوں کو ان کی زندگی کے بارے میں زیادہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اب ان کی کیفیت کیسی ہوتی، جیسے پہلے ڈر جاتی تھی ابھی بھی ویسا ہی ہے یا کچھ چینج آ گئی ہے۔ مگر ہمیں ایک بار ایسا ہوا کہ ان کی بیٹی ہوئی تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہمارے گھر پر رہنے کے لیے آئیں۔ ہم لوگ اپنے کام کاج میں مصروف تھے تو وہ اپنے کمرے میں ان بیٹی کو لے کر گئیں سلانے کے لیے، تو وہ میں کچن میں تھی، کچن جو تھا بالکل ان کے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ میں کچن میں کام کرتی تو مجھے ان کی بیٹی کے مسلسل رونے کی آوازیں آتی تھی، تو میں دیکھنے کے لیے گئی کہ میں دیکھوں آپ یہ کر کیا رہی ہیں جو کہ بچی اتنا رو رہی ہے۔ جب میں اندر گئی تو میں نے دیکھا کہ بچی مسلسل روتی جا رہی تھی اور آپ ہی ٹکٹکی باندھے اس کو دیکھ رہی تھی اور نہ ہل جل رہی تھی۔ میں نے ان کو آواز دی تو انہوں نے میری طرف نہیں دیکھا، نہ وہ میری طرف متوجہ ہوئی۔ پھر 2-3 بار جب میں نے آوازیں دی تو تب آپ ہی نے میری طرف چونک کر دیکھا، اور پھر ان کو میں نے کہا کہ بچی مسلسل روئی جا رہی ہے اور آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے جیسے کہ سنی انسنی کی اور بچی کو سنبھالنے لگی۔ بہرحال میں باہر آ گئی، میں اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ مگر اسی دن شام کو آپی کی طبیعت اچانک سے بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ہمارے گھر پہ کچھ محلے کی خواتین آئی تھیں آپی سے ملنے کے لیے کہ کافی عرصے بعد گھر آئی ہے تو ہم اس کو مل کر آتے ہیں، مبارک دے کے آتے ہیں بیٹی کی۔ تو وہ جب آئی ہوئی تھی تو ان کے سامنے ہی آپی نے اونچی اونچی چلانا شروع کر دیا اور بچی کو بھی ڈانٹنے لگی، مارنے لگی۔
سب پکڑ رہے تھے کہ یہ کیا چھوٹی سی بچی ہے، تم اس کو کیوں مار رہی ہو. تو آپی جو تھی سب کو پیچھے جھٹک رہی تھی اور ایسے عجیب سے انداز سے ان کی آواز بھاری ہو گئی تھی. لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہماری وہی آپی ہیں جو اتنی پرخلوص سی اور اتنی ٹھنڈے مزاج کی ہیں، اور یہ اس وقت جو تھی وہ کوئی اور ہی مخلوق تھی جو ہمارے سامنے کھڑی تھی، اور وہ ہر کسی کو گھور رہی تھی اور غصے سے اونچی آواز میں چلا رہی تھی. ہم لوگوں کو ان کو دیکھ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہمارے سامنے کوئی وحشی چڑیل جیسے کھڑی ہے. ایسے ان کے بال بکھر گئے ہوئے تھے، آنکھیں ان کی جو تھی وہ ابلنے کو تھی، اور رنگ ان کا بہت لال سرخ ہو رہا تھا، اور ان کے جو دانت تھے وہ یوں لگ رہا تھا جیسے کہ کسی درندے کے دانت ہوتے ہیں، کیسے بھیڑ جیسے جبڑے باہر ان کے نکلے ہوئے تھے. تو ہم لوگوں کو دیکھ کے خوف آ رہا تھا. پھر ہم ابو گئے مولانا صاحب کے وہ لے کر آئے، گھر کے پاس ہی مسجد تھی، وہاں پہ مولانا صاحب تھے، ان کو بلایا. وہ آئے، انہوں نے آ کے آپی کے اوپر دم درود کیا. تو آپی کی کچھ حالت سنبھلی. تو مولانا صاحب نے کہا کہ میں نے ان کو ابھی دم کر دیا، لیکن آپ ان کا مکمل علاج کروائیں تو پھر ہی یہ ٹھیک ہوں گی. اگلے دن پھر ایسا ہوا کہ بادل آ گئے. آپی جو تھی صبح سے نارمل بیہیو کر رہی تھی، ایک دم آسمان پر بادل آ کر ہم لوگ بڑے خوش ہوئے کہ چلو اچھا موسم اچھا ہو جائے گا. کافی گرمی تھی، لیکن آپی بادلوں کو دیکھ کے بہت گھبرا گئی تھی، وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، اور عجیب سی زبان میں انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، اور ابو کا ہاتھ پکڑ کے انہیں کھینچتی بھی باہر لے گئی، اور لان میں لے جا کے تو بادلوں کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہہ رہی تھی. ایسی زبان بول رہی تھی جو کہ ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے آپی کی حالت دیکھ کر. پھر ہم نے انہی مولانا صاحب کو بلایا. وہ آئے تو انہوں نے پھر سے اپنے گرد بھی حصار باندھا، اور آپی کو بھی ایک حصار میں بٹھا کے تو ان سے پوچھا کچھ چیزیں کہ کون ہو تم، اور انہوں نے حاضری کی اس چیز کی آپی کے اوپر. تو وہ جیسے کہ یہ خانہ بدوشوں کی زبان ہوتی ہے نا، اس طرح کا لہجہ تھا اس چیز کا، اور وہ اسی طرح سے بول رہی تھی. اس نے نام بھی اپنا کچھ علیحدہ سے ہی بتایا، اور کہنے لگی کہ میں ان میرڈ ہوں، میری شادی نہیں ہوئی، میرا منگیتر نے مجھے دھوکہ دیا، اور وہ اس نے کسی اور سے شادی کر لی، تو میں نے اسی غم میں نے خودکشی کر لی تھی. اور آپ کی بیٹی کو مجھے بہت اچھی لگتی ہے، تو میں اس کو میں نے دیکھا تھا یہ چھت پر کھڑی بال سکھا رہی تھی، تو مجھے یہ بہت اچھی لگی، تو میں اس کے پیچھے آ گئی، اور میں اس کے بالوں پہ عاشق ہوں. ایسی باتیں وہ کہہ رہی تھی. تو مولانا صاحب نے اس کا علاج کیا، اور اس کو کہا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ. پہلے تو وہ نہیں مانی، لیکن جب مولانا صاحب مسلسل پڑھائی کر رہے تھے، وہ پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں جلا دوں گا، اگر تم نہیں جاؤ گی تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے قید کر دوں گا. ایسی باتیں وہ کر رہے تھے. تو پھر وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں چلی جاتی ہوں یہاں سے، آپ مجھے قید نہ کرنا. پھر ایسا ہوا کہ وہ چلی گئی، اور آپی جو تھی نارمل زندگی میں واپس لوٹ آئی. اس کے بعد کچھ دن آپی ہمارے گھر رہی، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. ہم لوگ بھی خوش تھے کہ اب آپی بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں. اس کے بعد ہمارے بہنوئی آئے اور آپی کو آ کر ہمارے گھر سے لے گئے. ان لوگوں نے کہیں اور شفٹ ہونا تھا دوسرے شہر میں، تو وہ لوگ تیاریاں کر رہے تھے، تو ہم لوگ بھی ملنے کے لیے گئے. تو بالکل ٹھیک تھی آپی، ہنستی کھیلتی ہمارے ساتھ ملی. وہ بالکل ہنس رہی کھیل رہی تھی اور اپنی تیاری کر رہی تھی. ہم لوگ اپنے گھر لوٹ آئے. اس کے بعد 2 دن کے بعد ان کے سسر کا فون آیا، جو کہ دوسرے شہر منتقل ہو چکے تھے، کہ آپی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. تو ان کے سسر صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا. وہ کہنے لگے کہ جب راستے میں ہم لوگ آ رہے تھے تو اس کے اوپر پھر سے اسی چیز کی حاضری ہو گئی ہے، اور وہ سارے راستے یہ اونچی اونچی گانے گاتی آئی ہے، اور اتنے پرانے گانے گا رہی تھی کہ شاید ہمارے باپ دادا نے اس ٹائم کے یہ گانے جو تھے گا رہی تھی. اور وہ باتیں اس نے ہمیں اس زمانے کی بتائی ہیں جو کہ ہمارے باپ دادا کے دور کی ہوں گی. ہم سے بھی پہلے دور کی باتیں اس نے ہمیں بتائی ہیں، اور سارے راستہ یہی کچھ ہوتا رہا. تو آپ لوگ پلیز آ جائیں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور یہاں پر ہم لوگ بہت پریشان ہیں. یہ ہنستی ہے دیکھ کر اونچی اونچی چیزوں کو، اور پھر انہیں بلاتی ہے، پھر باہر بھاگ جاتی ہے، درختوں کے اوپر دیکھتی ہے، درختوں کی طرف دیکھ کے باتیں کرتی ہے الٹی سیدھی زبان میں، جو ہمیں نہیں سمجھ آتی، کیونکہ جس ایریا میں وہ رہتے تھے وہاں پہ بہت زیادہ درخت تھے. یہ ہم نے جب وہاں پر ہم لوگ گئے آپی کو دیکھنے کے لیے، تو ہم نے دیکھا کہ واقعی وہ جگہ درختوں میں گھری ہوئی تھی. تو وہ چیز جو تھی وہاں پہ جا کے اور خوش ہو گئی تھی، کیونکہ ان درختوں پر جو چیزیں تھیں وہ ان کے ساتھ مل گئی تھی.
اب جب ہم ادھر گئے تو ہم اپنے ساتھ انہی مولانا صاحب کو بھی لے کر گئے، اور انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے آپی کی حالت ہے، تو وہ ہم راضی ہو گئے ہمارے ساتھ جانے کے لیے۔ ہم ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ ہم جب وہاں پر پہنچے تو ہم ان کے گھر کے آگے ہی جا کر گاڑی ہم نے روکی اور ہم لوگ اترے، تو ان کے سسر صاحب باہر ہی کھڑے تھے۔ سسر صاحب نے آ کے ہمیں کہا کہ وہ اندر ہے اور اس وقت اس کے اوپر پورے جوبن پہ وہ دورہ چل رہا ہے، تو آپ لوگ ذرا دھیان سے جائیے گا۔ ہم لوگ ان کو لے کر مولانا صاحب کے ساتھ اندر انٹر ہوئے، تو آپی سامنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور ان کا جو رخ تھا وہ دیوار کی طرف منہ کیے اپنے بیڈ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ اور ہم لوگوں نے جو منظر دیکھا وہ ہماری آنکھوں پہ ہمیں خود یقین نہیں آیا کہ آپی نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے اپنی پوری گردن گھما کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ مولانا صاحب ہم سے آگے چل رہے تھے، تو شاید انہوں نے مولانا صاحب کی موجودگی کا علم ہو گیا تھا، انہوں نے پوری گردن وہیں پر جیسے کسی گڑیا کی گردن گھمائی جائے اس طرح سے پوری گردن گھما کر انہوں نے پیچھے دیکھا، اور پھر اونچا کہکا لگایا اتنا اونچی آواز میں کہ ہم حیران تھے کہ ہماری آپی کی کبھی آواز بات کرتی تھی تو ہمیں پوری طرح سے سنائی نہیں دیتی تھی، اور اس وقت وہ اتنے اونچے کہکے لگا رہی تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے کہ ہماری آپی کو ہو کیا گیا، اور ہم رونے لگ گئے۔ باقی مولانا صاحب نے ہمیں حوصلہ تسلی دی اور کہنے لگے کہ آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ آج ہم اس کا پورا علاج کر کے جائیں گے۔ پھر انہوں نے حصار میں خود کو بھی بٹھایا اور ہم لوگوں کو بھی ایک حصار میں بٹھایا، اور آپی کو بھی ایک حصار کے اندر بٹھایا، اور انہوں نے پڑھائی شروع کر دی۔ جب پڑھائی شروع کی تو وہ جو چیز تھی اس کے ساتھ 3 چیزیں اور ایڈ ہو چکی ہوئی تھیں جو اس نے وہاں سے اپنے ساتھ ملا لی تھی۔ تو مولانا صاحب نے ان کو جب حاضر کیا تو باری باری وہ ساری چیزیں اس آپی پہ حاضر ہوتی گئیں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ یہ بہت مشکل کام ہے، فی الحال میں وقتی طور پہ اس کو کر دیتا ہوں دم، لیکن آپ کو ان کو لے کر ہمارے پاس ہمارے آستانے پہ آنا ہوگا، کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے، یہ چیزیں ایک سے زیادہ ہیں۔ ہم لوگ پہلے گھبرائے تھے اور گھبرا گئے۔ بہرحال انہوں نے ان کو دم کیا تو آپی بے ہوش ہو کے گر گئیں۔ اس کے بعد جب تھوڑی دیر بعد ان کو ہوش آیا تو وہ نارمل بیہیو کر رہی تھی۔ ان کے ساس سسر کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہی گھر میں تھے اور ان کی طبیعت اچانک سے اسی طرح سے خراب ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ جو یہ کہنے لگی کہ آؤ آؤ تم سب آؤ، گھر کے باہر دروازہ کھول کے کہنے لگی تم سب اندر آؤ اور یہ جو دونوں ہیں ان کا خون چوس لو، یہ دونوں جو یہاں پہ ملے ہیں لوگ تمہیں، ان کا خون چوس لو۔ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ اتنے گھبرا گئے تھے کہ ہم دونوں گھر کے باہر بھاگے کہ ایسا نہ ہو کہ واقعی ہمارا خون ہی چوسے، کہ جس طرح کے اس کے آثار تھے اور جس طرح کے اس کے بال جو تھے ہوا میں لہرا رہے تھے اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں باہر کو ابل رہی تھیں۔ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے اور بہت زیادہ خوفزدہ بھی، اس لیے ہم نے آپ لوگوں کو گھبرا کر فون کیا تھا۔ اگر آپ ہماری وجہ سے پریشانی میں آئیں تو ہم اس کی آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ ہم لوگ تو خود بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے کیونکہ ہماری بہن جو تھی وہ اس حالت میں تھی، ہم اس کو دیکھ کر بہت پریشان تھے۔ اس کی بچی جو تھی علیحدہ سے اگنور ہو رہی تھی ماں کے بغیر، حالانکہ اس کی دادوں نے اس کو سنبھالا ہوا تھا، لیکن جو ماں کا پیار ہے وہ اس سے محروم تھی ماں کے ہوتے ہوئے بھی۔ ہم لوگ دعائیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ کسی طرح سے آپی کو اللہ تعالیٰ شفا دے دے، اور ہم پریشان بھی بہت زیادہ تھے۔ پھر مولانا صاحب کہنے لگے کہ جتنی جلدی ہو آپ ان کو ہمارے آستانہ ہیں پہ لے چلیں، ہم وہیں پر ان کا علاج کریں گے۔ ہم لوگ بھی سب اسی بات پہ راضی تھے کیونکہ ہم تو چاہتے تھے جلد از جلد ہمیں اس تکلیف سے نجات ملے، کیونکہ ہماری بہن تکلیف میں تھی تو ہم لوگ بھی سکون میں نہیں تھے۔ ہم لوگوں نے دوسرے دن ہی سب نے رخت سفر باندھا اور مولانا صاحب کے آستانے کی طرف ہم روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپی نے ہمیں بہت زیادہ تنگ کیا، کبھی وہ بھاگنے کی کوشش کرتی تھی گاڑی کا دروازہ کھول کے، کبھی وہ اونچی اونچی کہکے لگاتی تھی، کبھی وہ چیخیں مارتی تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، انہیں اپنی کچھ ہوش نہ تھی، ان کا دوپٹہ کہاں ہے، ان کے بال بہت زیادہ بکھرے ہوئے تھے اور ان کا حلیہ بہت ہی عجیب ہو گیا ہوا تھا، ان کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے اور وہ بالکل کمزور سی لگ رہی تھی، نہ کھانے پینے کی وجہ، کھانا پینا بھی چھوڑ دیا ہوا تھا انہوں نے۔ ہماری اتنی خوبصورت آپی اس وقت ایک ڈھانچے کی طرح ہمیں لگ رہی تھی، اور جس طرح سے وہ حرکتیں کر رہی تھی وہ ہمیں پریشان کرنے کے لیے اور بھی زیادہ ہمیں تکلیف کا باعث تھی ہمارے لیے۔ امی ابو تو بہت ہی پریشان تھے، آپی کو دیکھ دیکھ کر روتے تھے، اور ہم بھی بہت زیادہ پریشان تھے اپنے والدین کی حالت دیکھ کر اور اپنی بہن کی حالت دیکھ کر۔
آپ ہی کے ہسبینڈ بھی ہمارے ساتھ تھے، وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھے، اور یوں ہی ہمارا سفر جو تھا کٹا، آیت کرسی پڑھتے تھے ہم، کبھی ہم آپ ہی کو سنبھالتے تھے، کبھی جو ہمارے منہ میں آیات آ رہی تھی ہم ان کی تلاوت کر رہے تھے۔ خدا کا شکر ادا کیا جب آستانہ قریب آیا تو آپ ہی نے اونچی اونچی چیخیں مارنی شروع کر دی کہ میں نہیں جاؤں گی اندر، میں اندر نہیں جاؤں گی، میں اندر نہیں جاؤں گی۔ ہم نے بڑی مشکل سے انہیں گھسیٹ کر اندر لے کر آئے۔ ہماری اتنی نحیف سی آپی تھی، مگر اس وقت ان کے اندر جانے کتنی طاقت تھی کہ ہم 7 8 بندے جو تھے مل کر انہیں اندر کی طرف گھسیٹ رہے تھے، اور ان میں اتنا زور تھا کہ وہ ہمارے قابو نہیں آ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے ہم ان کو آستانہ کے اندر لے کر گئے۔ وہاں پر مولانا صاحب کے پیر صاحب بھی تشریف فرما تھے۔ انہوں نے آپی کی حالت دیکھی تو وہ کہنے لگے کہ اس کو چھوڑ دو، یہ اب یہاں سے باہر نہیں جا سکتی۔ اس کے بعد انہوں نے حصار باندھا اور آپی کو اس میں بٹھا دیا اور پڑھائی شروع کر دی۔ جو وہ پڑھتے جا رہے تھے، آپی کا بدن جو تھا وہ اکڑاؤ میں آ رہا تھا، بہت زیادہ اکڑاؤ ان کے اندر آ گیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ جب وہ بے ہوش ہو کر گریں تو مولانا صاحب نے کہا کہ ابھی انتظار کریں، یہ اس کے بعد جب اٹھے گی تو یہ صحیح جواب دے گی۔ بہرحال آدھے گھنٹے کے بعد تقریباً آپی کو ہوش آ گیا، وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں، خود ہی سے سر بھی اپنا ڈھانپ لیا۔ پھر مولانا صاحب نے ان پر حاضری کی اس چیز کی، اور اس چیز نے کہا کہ میں اس کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ مولانا صاحب مزید پڑھائی کرتے گئے، اس کے ساتھ ان کے پیر صاحب بھی پڑھائی کر رہے تھے، وہ دونوں مل کر پڑھ رہے تھے، اور وہ چیز جو تھی چیخیں مارنے لگی، کہنے لگی کہ نہیں مجھے چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ جن چیزوں کو تم نے بلایا ہے نا، ان کو تم ہی بھیجو گی، ورنہ پھر ہم تم سب کو جلا دیں گے۔ وہ کہنے لگی نہیں میں ان چیزوں کو میں خود ہی بھجوا دیتی ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نشانی دو ہمیں کہ تم نے ان چیزوں کو بھیج دی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ کے دروازے کے باہر جو ایک نیم کا پیڑ لگا، میں اس کو گراتی ہوئی چلی جاؤں گی، اور یہ چیزیں بھی جو ساتھ میں پیڑ ہے وہ جو نیم کے 3 4 پیڑ تھے وہاں پہ، کہنے کی جو ان کے ساتھ میں پیڑ ہے وہ اس کو گرا کے، اس کی شاخیں گرا کے چلی جائیں گی، اور اس کے بعد ہم دوبارہ نہیں آئیں گے۔ بہرحال مولانا صاحب نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد ہی وہ نیم کے 2 پیڑ جو تھے وہ اب جڑ سمیت اکھڑ کر زمین سے باہر آ گئے۔ اس کے بعد آپی کو ہوش آ گیا۔ مولانا صاحب نے کچھ آیات قرآنی ان کو پڑھنے کے لیے دیں، کچھ تعویذ دیے جو ہم نے ان کے گلے میں ڈالے، اور کچھ تعویذ دیے جو ان کے کمرے میں لٹکانے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے آیات قرآنی دی کہ ان کو پانی میں ملا کر تو یہ دم کرنا ہے اور ان کو پلانی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دوبارہ روزانہ اس کی تلاوت کریں صبح و شام۔ اس کے علاوہ کچھ انہوں نے آیات بتائیں جو ورد کرنی تھی، چلتے پھرتے منہ میں پڑھتے رہنا تھا۔ اس طرح کی چیزیں بتائی انہوں نے، جو کہ اللہ کا شکر ادا کیا ہم نے کہ ہماری بہن کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی۔ اب وہ ماشاءاللہ اپنی زندگی میں خوش ہیں، نارمل زندگی گزار رہی ہیں، مگر وہ جو ٹائم ہے وہ ہم لوگوں نے بہت ہی کٹھن دیکھا۔ اپنے کسی عزیز کو ایسی اذیت میں دیکھنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، اس کا اندازہ آپ لوگ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسی پریشانیوں سے، اور ہمارے عزیز و اقربا کو اور تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسی پریشانیوں سے۔ امید ہے کہ سٹوری آپ کو پسند آئے گی۔ آپ کو سٹوری پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں میری سٹوریز کو، شیئر کریں، اور کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری سٹوریز کیسی لگیں، اور پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔